ہر شخص کے دل میں ایک الگ ہی فیلنگز ہوتی ہے، اس مہینے کے اندر ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے الگ ہی ذہن اور دل و دماغ اور اس کا جسم الگ ہی آٹومیٹک خود بخود عبادات کی طرف لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل کی بات ہے، لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ اگر اس مبارک مہینے میں اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوئی، ہمارے سجدے قبول نہیں ہوئے، ہماری تسبیحات، قرآن کریم کی تلاوتیں اور ہماری نمازیں، ہمارے روزے اگر قبول نہیں ہوئے، تو ہم سے بڑا بدنصیب شخص کون ہوگا کہ اس مبارک مہینے میں روزے قبول نہ ہو، اس مبارک مہینے میں نمازیں قبول نہ ہو، اس مبارک مہینے میں خیرات اور صدقات اور زکوٰۃ بانٹنا ہے وہ بھی قبول نہیں، تو بتائیں اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ ارے ایسے بھی لوگ تو ہوں گے نا، ایسے لوگ نہیں ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں سارے کے سارے ایسے ہیں کہ سب کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں، روزے قبول ہو رہے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، خیرات صدقات قبول ہو رہے ہیں۔ ایسے سارے کے سارے لوگ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی اس مہینے کے اندر، اس مبارک ماہ کے اندر روزے بھی نہیں قبول ہو رہے، عبادتیں بھی قبول نہیں ہو رہی، خیرات صدقات بھی نہیں قبول ہوتے۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ کہیں ہم تو اس میں داخل نہیں ہیں، کہیں ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں، تو وہ 4 لوگ کون ہیں ان کو یاد کر کے جائیں اور غور کرنا، کہیں ان 4 لوگوں میں ہمارا تو شمار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی بھی ہو، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ صرف اور صرف لباس عمدہ پہن لینا، اچھی ٹوپی اور جبہ کبہ پہن لینا اور خوب عبادتیں لمبے لمبے سجدے کرنا کافی نہیں ہے، قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی شراب نہ چھوٹتی ہو، ایسے شخص کے لیے کوئی عبادت اور دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ کہ 11 مہینے تو پیتا ہی پیتا تھا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر وہ شراب کو نہیں چھوڑتا ہے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جا رہی، اس کی کوئی مغفرت نہیں ہو رہی ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہم تو اس چیز سے دور ہے، بچ گئے، ایک منزل تو پار ہو گئی، شراب تو بہت کم لوگ پیتے ہیں، بہت معمولی لوگ پیتے ہیں، ہم لوگ تو بچ گئے۔ اب دوسرا شخص کون ہے جس کی دعائیں اور نمازیں اور روزے عبادتیں قبول نہیں ہو رہی؟ معلوم ہے کون ہے؟ ماں باپ کا نافرمان، اور ماں باپ کا نافرمان روزے تو رکھ رہا ہے، نمازیں بھی خوب پڑھ رہا ہے، خوب عبادت اور خیرات صدقات بانٹتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو ماں باپ پر بڑی چڑھ کر کے اور بڑے ہی تیکھے لہجے میں، بڑے ہی بدمزاجی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اس کی روزے، اس کی نمازیں، اس کی خیرات صدقات سب بیکار۔ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو کیا سمجھتے ہو؟ معمولی سمجھتے ہو، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے تو اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ یعنی اللہ تب ہم سے راضی ہوگا جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں گے۔ نوجوان طبقہ اس برائی کے اندر بہت زیادہ ملوث ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اگر ماں باپ ہماری ساتھ غلط معاملہ کر رہے ہو تو ان کا کیا کیا جائے؟ ہم تو صحیح ہے، ماں باپ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں تو اب کیا کیا جائے؟ تو سن لے وہ لوگ کان کھول کر کے، اگر ماں باپ اولاد کے بارے میں کوئی غلط کام کرتے ہیں، ماں باپ کی اولاد کی حق تلفی کرتے ہیں تو ان کا حساب وہ خود دیں گے، لیکن ہم ان کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو گناہگار نہ بنائیں۔
ارے ماں باپ نے اولاد کا حق مارا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد ماں باپ پر بدتمیزی کرے، ان کو گالی رکھے یا ان کو برا بھلا کہے۔ اگر ماں باپ نے اولاد کی حق تلفی کی ہے تو ماں باپ اپنا حساب خود دیں گے۔ ہم کیوں اپنے آپ کو ماں باپ کا نافرمان بنا کر کے اپنی پکڑ اور اپنی عبادتوں کو بیکار کریں؟ ہم اپنی عبادتوں کو کیوں خراب کریں؟ تو اس میں تو بہت سارے لوگ پھنس گئے ہوں گے کہ سوچ رہے ہوں گے ہم تو روزانہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو توبہ کر لینا، ماں باپ سے معافی مانگ لینا، دعائیں قبول نہ ہو، نمازیں قبول نہ ہو، روزے قبول نہ ہو، تو پھر بتاؤ ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ اسی لیے ضروری ہے اگر پاس میں ہے ماں باپ تو ان کے سامنے جا کر کے معافی طلبی کر لی جائے، اور اگر دور ہے تو بہت آسان طریقہ ہے، آپ کے پاس ایک آلہ ہے موبائل کا، فون کریں گے، آپ واٹس ایپ میسج کریں گے، ان کو کہیں گے، صرف ایک بار کہیں گے کہ ماں باپ سے اپنے کہ ماں یا ابا میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، یا آپ کے ساتھ جو میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور ماں باپ کا دل اولاد کے لیے بہت محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ایک بار کہنے پر ہی ماں باپ معاف کر دیں گے اور پھر ہمارا کام بن جائے گا، ہماری عبادتیں قبول ہونے لگیں گی، جو روک لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو میں بہرحال یہ کہا کرتا ہوں، خالی نمازیں اور روزے اور عبادات خیرات صدقات کرتے رہو، ماں باپ کا دل دکھاتے رہو تو سب بیکار ہو جائے گا۔ اور تیسرا شخص کون ہے معلوم ہے؟ تیسرا شخص ہے دل کے اندر بغض رکھنے والا، نفرتیں رکھنے والا، دل میں بغض اور عداوتیں رکھنے والا، نفرتیں رکھنے والا، یہ تیسرا شخص ہے۔ نمازیں پڑھ رہا ہے، نماز میں سجدہ کرتا ہے، سجدے میں دل بھی جھکتا ہے، اس دل کو لے کر جھک رہا ہے جس دل کے اندر لوگوں کی نفرتیں بھری ہوئی ہیں، جس دل کے اندر لوگوں کے لیے نفرتیں، دشمنیاں، عداوتیں ہیں، بغض اور کینہ کپٹ بھرا ہوا ہے، اس دل کو لے کر تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ایسے سجدے تیرے منہ پر مار دیے جائیں گے، کوئی ضرورت نہیں ایسے سجدوں کی۔ پاک ہے اللہ پاک ہے، پاک دل کو، پاک سجدوں کو، پاک عبادتوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ہم لوگ بھی کہتے ہیں اللہ پاک، بولتے نہیں بولتے؟ تو جب اللہ پاک ہے تو پاک ہی عبادت پسند کرے گا۔ ایسے گندے سندے دل لے کر کے اس کے سامنے حاضر ہو تو یہ ساری عبادتیں خراب۔ اور چوتھا شخص کون ہے؟ بہتان لگانے والا، چغلی کرنے والا۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، بہتان لگانا الگ چیز ہے اور چغلی کرنا الگ چیز ہے۔ اگر کوئی شخص شرابی ہے، جواری ہے، جیب کٹ ہے، سٹے باز ہے، بیاج کھانے والا ہے، اگر ہم اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں، اسی کو کہیں گے چغلی۔ ٹھیک ہے اس کے اندر برائیاں ہیں، تجھے کہنے کا حق نہیں ہے تو اس کو بدنام کرے۔ اگر تو اس کے منہ پر اس کو چور یا ڈاکو یا سٹوریا کہے گا تو ہو سکتا ہے اس کو برا لگے گا، اسی کو کہتے ہیں چغلی۔ اور اگر اس کے اندر یہ عادتیں نہیں ہیں، اگر اس کے اندر یہ عادتیں نہیں ہیں، پھر ہم اس کو برا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بہتان۔ جو چیز اس کے اندر ہے نہیں ہم اس کے اوپر ٹھوک رہے ہیں، چور نہیں ہے اس کو چور کہہ رہے ہیں، شرابی نہیں ہے اس کو شرابی کہہ رہے ہیں، تو یہ کہلاتا ہے بہتان لگانا۔ اور موجود ہونے کے بعد اگر اس کی برائی کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں چغلی کرنا۔ اور جو شخص روزہ رکھا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور برائیاں بھی کر رہا ہے، پھر اس کا روزہ عبادت کس کام کی؟ یہ ساری چیزیں بغض، عداوت، چغلی، بہتان، یہ ساری ایک چیز ہیں۔ میں نے الگ الگ کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ایک ہی پیمانے میں پیرو کر رکھ دیا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرے دل کے اندر کسی کے لیے عداوت تو نہیں ہے، کسی کی نفرت تو نہیں ہے، کسی کے لیے دل میں برائی تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو صاف کر لینا۔
اگر صاف کر لیا تو تمہارے روزے، تمہاری عبادتیں، تمہارے نمازیں، تمہارے سجدے اللہ قبول فرما لے گا۔ اور اگر دل صاف نہیں ہوئے، لوگوں کی چغلی بند نہیں کی، لوگوں پر بہتان لگانا بند نہیں کیا، تو پھر تم لمبے لمبے سجدے، پوری راتیں جگتے رہنا، شبیں جگتے رہنا، لیکن اللہ کی ہے تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہونے والی۔ اور یہ تیسرا نمبر تھا۔ چوتھے نمبر پر ہے ایسے وہ کون لوگ ہیں جن کی نمازیں، عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، روزے قبول نہیں ہو رہے، وہ ہیں قطع رحمی کرنے والے۔ کون؟ قطع رحمی کرنے والے، بات بات پر رشتے ناتوں کو ختم کر دینا، بات بات پر رشتوں کو توڑ دینا، وہ رشتے جو اللہ نے اپنی طرف سے بنا کر بھیجے۔ بھائی بھائی کا رشتہ اللہ کی طرف سے ہے، بہن بھائی کا رشتہ اللہ کی طرف سے ہے، اور بہت سارے رشتہ داریاں ہوتی ہیں، چاچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، یہ تمام جو قریبی رشتے ہیں وہ سب کہاں سے آئے بن کر بتائیں؟ ارے ہم نے آ کر کے بنائے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ رشتے ہمیں ملے ہیں، اور ہم اللہ کے یہ عطا کردے رشتے ذرا سی باتوں پر توڑ دیتے ہیں، اور جگہ جگہ بیٹھ کر کے ان رشتے داروں کی غیبتیں برائیاں کرتے ہیں، ان کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ برائی کرنے کی، ان کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ تو وہ لوگ کان کھول کر سن لیں، ان کی روزے، نماز، عبادتیں سب منہ پر مار دی جائیں گی۔ کوئی ضرورت نہیں اللہ کو ایسی عبادت ہوتی۔ میرے عزیزوں، یہ باتیں ہم لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، بہت ہلکے میں لیتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ گندگی بہت پھیل چکی ہے، اور ہم سوچ بھی نہیں پاتے۔ جہاں دو لوگ بیٹھے، جہاں چار لوگ جمع ہوئے، جہاں دو چار یار دوست مل کر بیٹھ گئے، وہی دوسروں کی برائیاں شروع ہو گئی، اور ہم سوچتے بھی نہیں یہ گناہ ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی بھی نہیں، جو ہم باتیں یا دوسرے کی کر رہے ہیں اس کو برا سمجھ رہے ہیں، اس کی دل میں حقارت آ رہی ہے، یہ ہماری عبادتوں کو خراب کر دینے والی چیز ہے، اور ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ پورے مہینے روزے رکھتے رہے، پورے مہینے نمازیں پڑھتے رہے، اور برائیوں میں بھی لگے رہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ روزہ اس کا روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھے یہ تو بھوکا پیاسا رہا۔ جیسے ایک شخص